اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ آ چکا ہے، بہت مبارکت مہینہ ہے۔ اس میں پہلے جو 10 دن ہیں بہت مبارک ثابت ہونے والے ہیں۔ اس 10 دنوں میں جو شخص یہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں اس پر عمل کرے گا، اس کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے روزی دیں گے، غیب سے اس کی مدد کریں گے، اتنا رزق ملے گا کہ آپ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وظیفہ بہت ہی مبارک، اچھا اور مجرب طاقتور وظیفہ ہے۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کو بہت کچھ ملنے کو، آپ کو بہت سارے معجزات دیکھنے کو مل جائیں گے۔ جو شخص اس وظیفہ کو صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان 10 دنوں کے اندر جو شخص اس کو پورا 1000 مرتبہ مکمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے معجزات دیکھنے کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ذوالحجہ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے، یہ ہے کیا، اس کے دنوں میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ذوالحجہ میں وظیفے کے کیا عمل ہیں، وظیفہ کون سا ہے جس پر عمل کرنے سے ہمیں بہت سا رزق ملے گا۔ ذوالحجہ کا مہینہ ان مقدس مہینوں میں سے ہے جنہیں شہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ کی عبادت کا ثواب بھی دوسرے مہینوں سے کئی گنا افضل ہے۔ خصوصاً اس مہینے کے پہلے عشرے میں مسلمانوں کو بہت سی عبادات کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا 5واں رکن جبکہ حج صرف اسی مہینہ میں ہی ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، اور قربانی اس مہینہ کے صرف پہلے 3 دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ علاوہ سے ذوالحجہ کے مہینے میں مندرجہ ذیل مسلمانوں پر احکام شرعی پر بھی عمل کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، تکبیرات تشریق، یوم عرفہ، 9ویں ذوالحجہ کا روزہ، جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کا بال، ناخن نہ کٹوانا، اس ماہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھنا، کیونکہ سال بھر میں حق تعالیٰ کی طرف سے 5 دن ممنوع ہیں کہ ان میں روزہ نہ رکھا جائے۔ مذکورہ 4 دنوں کے ساتھ ایک دن یکم شوال مقرب بھی یعنی عید الفطر کا دن بھی ہوتا ہے۔ یہ 4 دن روزے کے حوالے سے ایام ممنوعہ کہلاتے ہیں۔ ان دنوں روزہ رکھنے والے کو ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ اور اعمال صالحہ، علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص ان 10 ایام کی عزت و قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرما دیتا ہے کہ اس کی عزت افزائی کرتا ہے، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے اہل و عیال کی خدمت میں حفاظت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، نظام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، خلوت میں روشنی عطا فرمائے گا، میزان میں اس کے نیک اعمال کا وزن بھاری کر دیتا ہے، دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے، جنت کے درجات پر عروج عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی اور اس نے گویا انبیاء کرام کی سنت پر عمل کیا، جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی تو اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی، جو کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ گیا گویا اس نے شہیدیوں کے جنازے میں شرکت کی، جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پہنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے خلت پہنائے گا، جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے گا، جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرہ میں شریک ہوا وہ گویا انبیاء اور مرسلین کی مجلس میں شریک ہوا۔ حضرت عطا بن ابی رباح نے فرمایا ہے کہ میں نے خود سنا کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرما رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل والا تھا، لیکن ذوالحجہ کا مہینہ دیکھ کر، چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس کی اطلاع حضور اقدس تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دن حج اور عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ حجاج کرام کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے 100 گھوڑے دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ حج کے لیے انواع شربرا فی المسائل حج الوزریہ امام اہل سنت بہار شریعت میں بہت سارے اس کے احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ اس مہینہ میں چند اہم واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ یکم ذی الحج حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا نکاح مبارکہ ہوا۔ 10ویں کا دن یوم نحر یعنی جانور کی قربانی کرنے کا دن ہے۔ 9 ذی الحج کا یوم عرفہ قرار دیا گیا ہے۔ 12ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے بھائی چارہ قائم کیا۔ 14ویں ذی الحجہ کو تاریخ کو سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی۔ 24ویں کو سیدنا داؤد علیہ السلام پر استغفار نازل ہوئی۔ 27ویں کو یزیدیوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا اور اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن کریم میں ایام معلومات فرمایا گیا ہے اور اسی ماہ کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ 12واں اسلامی مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ لوگ اس ماہ مقدس میں حج کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے کا نام قرآن پاک میں ایام معلومات آیا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس ماہ مبارک میں نوافل کثرت سے پڑھے، روزے، تلاوت قرآن پاک، تسبیح و تحلیل اور صدقات و خیرات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قسم ہے مجھے فجر کی عید قربان کی اور 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں یعنی اس کا آخری عشرہ، اور قسم ہے اپنے حبیب کبریا کے معراج کی رات کی۔ ماہ ذی الحجہ کے مشہور واقعات بھی آپ نے جان چکے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ جس نے جواب دیا، سورہ مائدہ کی یہ آیت، آج میں یہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ وظیفہ کون سا ہے۔ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو بہت سارے آپ نے صرف اس وظیفہ کو صرف اور صرف ان 10 دنوں میں کسی بھی وقت پورا پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو بہت سارے فیض و برکات ملیں گے۔ یہ بہت سارے وظیفے ہیں، ان 10 دنوں میں آپ نے اس وظیفہ میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ کرنا ہے، آپ کو غیب سے رزق ملے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کون سا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھنے سے غم دور ہو جائے گا۔ یا حیو یا قیوم 1000 بار پڑھنے سے روزی غیب سے پہنچے گی۔ یا حیو یا قیوم 1000 بار پڑھنے سے روزی بڑھے گی۔ صلو علی النبی وآلہ وسلم 1000 بار پڑھنے سے ہر بلا ٹل جائے گی۔ استغفار 1000 بار پڑھنے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 1000 بار پڑھنے سے ایمان سے مالا ہو جائے گا۔ اللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے تنگی دور ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔